بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے میرا خیال ہے 30 تک مکمل کرنے کی. کافی ساری آیات ہیں. تو یہ آج کی جو آیت نمبر 20 ہے، یہ پچھلی دو آیتوں میں جو ٹاپک چل رہا ہے اس کی کنٹینویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا کی زندگی پیاری ہے ہم اس کو پھر دنیا کی زندگی میں مال و اسباب سے پر کر دیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن یا آخرت میں اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں جو ہے مذموم اور مدحور ہو کے جائے گا. اور جو آخرت کی صحیح کرتا ہے، آخرت کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے نا ہم کہہ لیں کہ، اور وہ مومن بھی ہے اور وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آخرت میں ان کا صلہ ملتا ہے. تو یہاں سے وہ جو ہے نا یہ ان دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن نمدو ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. تو ہم جو ہے کلن ہر کسی کو نمدو مدد دیتے ہیں، اور ہم ان کو بھی مدد دیتے ہیں اور ان کو بھی عطا میں سے، یعنی یہ جو دو گروپس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو دنیا میں بھی کہہ لیں کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور دوسرا گروپ ہے جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے، تو ان دونوں کو اللہ کی عطا میں سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، محظور نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رب کی عطا جو ہے وہ ان سے ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اور انظر دیکھیے کس طرح سے، کیفا کس طرح سے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض بعض میں سے بعض لوگوں کو، وللآخرۃ اکبر اور آخرت جو ہے وہ تو ہے ہی اکبر، وہ تو بہت ہی بڑی ہے، درجات درجوں میں، واکبر و تفضیلا اور فضیلت کے لحاظ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان افراد میں شامل کرے جو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لائق ہوں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور کسی لا تجعل، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے الہ، معبود بناؤ، نہیں تو کیا ہوگا کہ مدموم اور مخذول ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی ملامت زدہ اور بے کس ہو کر رہ جاؤ گے. اور انسان بعض اوقات اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیتا ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ خاص طور پہ کہا ہے، افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیتم اے نبی آپ نے دیکھا ہے، افرأیتم من اتخذ الہہ جس نے الہ بنا لیا ہے، ہواہ اپنی خواہش نفس کو. تو اللہ کے سوا اگر انسان اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لے تو وہ جو ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے انسان. اور بعض کا انسان کے سامنے اسی کا وہ جو ہے نا سیلف کھڑا ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو اپنے سیلف سے وہ جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے. اب یہ اگلی جو آیات آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہی ہیں، یہ حقوق العباد کی آیات ہیں، اور یہ جو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے علماء کرام کے مطابق کہ جو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹس دی گئی تھی وہ ان آیات میں آتی ہیں آگے. اور سب سے اہم بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں، قرآن پاک میں 4 یا 5 مقامات ہیں جہاں پہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یا میری عبادت کرو، فوراً سے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں میرا خیال ہے 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 4 یا 5 مرتبہ والدین کے لیے آیا ہے. اب احسان ہے کیا؟ اس میں جو ہے ایک حدیث جبریل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. خود ہی وہ پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور پھر خود ہی تصدیق فرماتے ہیں، ہاں جی آپ نے سچ فرمایا، آپ نے درست فرمایا. تو صحابہ حیران ہوئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا، یہ میرے خیال ہے 25 سوالات ہیں، آپ لوگوں نے یہ حدیث دیکھی ہوگی، بڑی پیاری حدیث رسول ہے. تو اس میں ایک وہ جو ہے سوال یہ تھا احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب
یہ میں سوچتا رہتا ہوں، مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ڈیفینیشن احسان کی کیسے ہے. اب دیکھیں آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو آپ اس حد تک پرفیکشن میں جائیں اپنی طرف سے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس حد تک جاؤ. یعنی آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ اس کو امیجن کریں، یا یہ امیجن کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں پرفیکشن کے لیول پہ جانا احسان ہے. مجھے جو سمجھ لگی. تو اب ہم آتے ہیں احسان کی اس ڈیفینیشن کے بعد اس آیت کی طرف. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ربو کا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو کسی کی، اللہ سوائے ایاہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، وبالوالدین. اور آپ دیکھیں کہ یہ والدین کے ساتھ احسان اتنا عظیم فعل ہے کہ جہاں پہ اللہ کے ساتھ وہ جو ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے عظیم درجے کا فعل جو ہے حقوق اللہ کے بعد یہ سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے بعد فوراً سے والدین کی طرف آتے ہیں. تو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان یہ ہے کہ ان کی خدمت میں پرفیکشن کے حد تک جاؤ. یہ میری انڈرسٹینڈنگ، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اور اگر پہنچے ان میں سے کوئی بھی کبر میں، یعنی کہ بڑھاپے میں یا لمبی عمر میں، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اور نہیں کہنا، تکلم نہیں کرنا، کلہما افن ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ جو ہے احترام کے ساتھ، کریم جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں تو آپ سمجھتا ہوں، اور یہاں پہ وہ ہماری ایک میمونہ بھی موجود ہے، وہ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ جب بندہ اولڈ ایج میں جاتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندہ کل کبرا، تو بندہ جو ہے نا بعض کا بوڑھے آدمی کا شخصیت جو ہے وہ تھوڑی سی اریٹیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کہ وہ بار بار آپ سے ایک ہی سوال کریں گے، بار بار وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ چیزوں کو رپیٹ کریں گے، یا ویسے رویے میں وہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایجیٹیشن آ جاتی ہے، اریٹیبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اور پھر گفتگو کرنی ہے تو وہ جو ہے بڑے ہی نفیس لہجے میں گفتگو کرنی ہے. اب اچھا یہاں پہ یہ کمانڈمنٹ ختم نہیں ہوئی، اب آگے چلیں اگلی آیت میں. یہ تھی بات کہ ووکلی آپ نے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یعنی آپ نے ان سے بولنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. احسان کا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایک پوری آیت میں بتایا کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد اب آپ کا باڈی پوسچر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا اگلی آیت میں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور آپ نے ان کے آگے کندھے جھکا دینے ہیں، یعنی ان کے ساتھ آگے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسی طرح کی آیت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ مومنین کے ساتھ ایسے برتاؤ کریں کہ آپ اپنے ان کے سامنے کندھے جھکا دیں. تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جن کے لیے قرآن نے کہا خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو بیسیکلی ان کے ذریعے نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ دیکھو میرا نبی جو ہے وہ اتنے عظیم اخلاق پہ ہے، ان کے ذریعے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آئے، عاجزی کے ساتھ، وہ جو ہے ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے. تو یہاں پہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے تم اپنے کندھے جھکا دو اور ان کے حق میں دعا کرو. اور دعا کیا کرو؟ کل ربی ارحمہما، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. یہ اسکرین آگے کرتے جائیے گا، میرے خیال ہے باقی دوست جو ہے نا ان کو آیت اگلی پہ ہم آگے ہیں تو اس کا حصہ وہ دیکھ لیں. تو یہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ لیں کہ بتا رہے ہیں کہ ان سے تکلم کیسے کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے باڈی پوسچر کیسا ہونا ہے. اب اس سے اگلی آیت ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. ربکم تمہارا رب، عالم جانتا ہے، بما نفوسکم جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، ان تکونوا صالحین
اور اگر تم نیک ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور رجوع کرنے والے ہوں گے. اوابین وہی ہے رجوع کرنے والے، اور رجوع کون کرتا ہے؟ جو کہ غلطی کر کے فوراً توبہ کرے، رجوع کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ غفورا، کہ مجھے وہ جو ہے وہ بخشش والا پائے گا وہ بندہ. تو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. اگر تم نیک ہوگے تو وہ جو ہے رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے. وآتی ذا القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. وآتی اور دو جو ہے ذا القربى جو قرابت دار ہیں، حقہ ان کا حق. اب آپ دیکھیں قرآن پاک کا یہ فلسفہ ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے، اس کے اندر حصے ہیں سب کے، اس کے اندر مساکین کے، یتیموں کے، آپ کے وہ جو ہے رشتہ داروں کے، سب کے حصے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حق دو. آپ کہیں گے جی میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمساکین اور والمسکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کو، جو ہے اس کے معنی مسافر، راستے کا بیٹا جو ہے وہ مسافر کے معنی، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر اور نہ جو ہے وہ فضول خرچی کرو، فضول خرچی سے مال مت اڑاؤ. اور اس سے اگلی وہ جو ہے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بے شک جو ہے فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں. ایک شیطان ہی سارے شیطانوں کے بھائی ہیں. کانوا اخوان الشیاطین. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ شاید یہ واحد آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے کسی کو بائی کہہ کے، یعنی شیاطین کے بائی کہہ کے بلایا، اور وہ لوگ ہیں جو کہ فضول خرچ ہیں. وکان شیطان ربی کفورا، اور شیطان جو تھا تمہارے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو فضول خرچ ہیں یہ شیاطین کے بائی کیوں ان کو کہا گیا؟ یعنی ان کے لیے کچھ اور وہ جو ہے بات بھی کہی جا سکتی، لیکن قرآن پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شیاطین کے بائی کہہ کے خاص طور پہ ان کو وہ جو ہے شیاطین سے نسبت دی. تو اس میں وہ جو ہے آپ اب دیکھیں اسی آیت کے وہ جو ہے اگلے حصے میں، وکان شیطان ربی کفورا، کہ شیطان جو تھا وہ اپنے رب کی نعمتوں کا وہ جو ہے کفران نعمت کرنے والا تھا. تو ایک ہوتا ہے اسراف، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور ایک ہے فضول خرچی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں آپ ان نعمتوں کو وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی قدر نہ کریں. بیسیکلی جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو آپ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے. تو اللہ رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر کے اینڈ پہ کہتے ہیں فَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ہم تم سے سوال کریں گے ہر نعمت کے بارے میں. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا تھا، اور اعزاز کیا تھا کہ شیطان جو کہ جنوں میں سے تھا وہ اللہ کی وہ جو ہے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ جو ہے آدم کو بنانے کے لیے پہلے وہ جو میٹنگ کی اور فرشتوں سے بات کی، اس میں شیطان بھی موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا رتبہ دیا اور اس نے کفران نعمت کی کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. اور اسی طرح جو فضول خرچ شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اس پہ اتنا فضل کیا، اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اور وہ جو ہے وہ بھی کفران نعمت کر رہا ہے. تو جیسے شیطان نے کفران نعمت کی، اسی طرح جو ہے فضول خرچ شخص بھی کفران نعمت کرتا ہے. تو یہ وہ جو ہے کہہ لیں کہ ریزیمبلنس ہے، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضول خرچ اشخاص کو شیطانوں کے بائی قرار دیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی مزید بھی وجہ ہے کہہ لیں کہ کی جا سکتی ہے، کہہ لیں ایکسپلینیشن. یہاں پہ روک دیں ظفر بھائی؟ نہیں کر لیں. اچھا چلیں، آپ کی اسکرین جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی شاید آپ کے پرابلم آ رہی ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، یا اچھا وہاں پہ اسٹک ہو جاتی ہے یا پھر ڈراپ ہی ہو جاتی ہے. وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں
امید ہو ان مستحقین کی طرف، ان مسکینوں کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیول پہ کہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اگر تم وہ جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو دتکارو نہیں، ان سے بات ہی نرمی سے کرو. آپ دیکھیں کہ قرآن اخلاقیات کی کتاب ہے. کسی نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے. یعنی قرآن پاک کی جیتی جاگتی وہ جو ہے مثال جو قرآن پاک میں اخلاقیات آئے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر آپ جو احکامات ہیں نا، جو تعزیرات ہیں، وہ زیادہ تر حدیث سے لی گئی ہیں. قرآن پاک میں اخلاقیات ہی اخلاقیات ہیں جگہ جگہ پہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے بات ہی ٹھیک طریقے سے کر لو، اس سے نرمی سے بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. تو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ ہی بالکل کھول دو. تو گردن سے بندھا ہوا ہاتھ یعنی نہ ہی تم وہ جو ہے کنجوس ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول دو سے مراد ہے کہ تم سب کچھ ہی لٹا دو. ماڈریشن اس میں بھی وہ جو ہے، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ وہ دینے والے کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل ہی تنگ دست ہو کے نہ دو کہ دو ہی نہیں، اور اگر دے رہے ہو تو ایسے بھی نہ کرو کہ سب کچھ لٹا دو، خود وہ جو ہے نا سڑک پہ آ جاؤ، یا وہ جو ہے بیوی بچوں کو وہ جو ہے اپنے پیچھے سے لاوارث کر جو. ایسا بھی اسلام وہ جو ہے کہہ لیں کہ اس بارے میں بھی وہ اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. اور سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ ہے کہ ان کو بھی کھلانا ہے. ذمہ داری ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو وہ جو ہے سڑک پہ لے آؤں یا ان سے سب کچھ لے کے وہ جو ہے میں سب کچھ خیرات کر دوں. اسلام اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں دیتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا. اور بے شک جو ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے بلکہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے. یبسط الرزق جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، لمن یشاء ویقدر اور جس کا چاہتا ہے اس کا وہ جو ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور بے شک وہ جو ہے اپنے بندوں کے بارے میں وہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو یہاں پہ آج ہم وہ جو ہے آج کی نشست کو میں اپنی طرف سے کہہ لیں کہ کلوز کرتا ہوں. اور باقی آپ دوستوں سے وہ جو ہے درخواست ہوگی اس پہ آپ کچھ ضرور کمنٹ کیجئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ احکامات چل رہے ہیں اور بڑے بنیادی احکامات ہیں. اب آپ دیکھیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے عزیز و اقارب مساکین سب کا بتایا. پھر کہا کہ ان سے اگر بول نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم گفتگو ہی اچھی کر لو. پھر دوسری طرح سائڈ پہ اس بندے کو بھی بتایا کہ جو دینے والا ہے کہ تم بالکل ہی اپنی وہ جو ہے ہاتھ کو روکے نہ رکھو اور بالکل ہی اس کو کھول بھی نہ دو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. لیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو ہے والدین کا ادب کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ قائم کرنے کی توفیق دے. باقی دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس میں کچھ ایڈ کیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ علم میں اضافہ کرنے کا. صرف ایک بات تھوڑی سی دل میں ایک چیز آ رہی ہے، اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا. جب سے ہم نے پڑھا جتنے بھی جید صحابہ کرام ہیں، اور جب اسلام کے حوالے سے کوئی جہاد یا کسی چیز کی محنت کی جب ضرورت پیش آئی تو وہ اپنے گھر کی میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. اور اس کے بعد بھی جب ان کے پاس خلافتیں رہیں تب بھی ان کا یہ حال تھا کہ گھر میں صرف ایک ٹاٹ کے اس پہ چادروں پہ لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے. ہمارے پاس یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جب روزہ افطار کر رہے تھے تو ایک روٹی ان کے حصے میں آئی تھی، پھر وہ آدھی انہوں نے بچا لی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں تو
جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اگر آج آپ نہ آتی تو شاید آج میرا چوتھا یا پانچواں دن ہوتا بغیر اس کے. تو ایسی حالت کے اندر بھی ہمارے یہ تمام جید بزرگ رہے ہیں. اب یہاں پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی کرنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، پھر رکھنا بھی نہیں ہے، پھر ان کی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا میرے دل میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جب ہمارے بزرگ کا انداز، ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ کہ ہم ان کو بالکل برابر ہو جائیں گے یا ان کو ہم کاپی کریں، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں. تو اس چیز میں تھوڑی سی مجھے ہو رہی ہے کہ قرآن میں تو کلیئر کٹ یہ شک موجود آ رہی ہے کہ والدین کی بھی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، والدین کا احترام کرو، ان سے شفقت کرو. ساتھ میں یہ چیز جو آپ نے ایڈ کی، تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں. جی بہت پیارا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. یہ غزوہ احزاب کا وجہ سوری تبوک کی بات ہے. اس میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا سامان لے تھے. لیکن اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کی آگے آپ نے کیا وہ جو ہے سیرت میں یہ واقعات کو دیکھنا چاہیے تفصیلاً. ہاں وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ پورا سب کچھ اٹھا کے لے آئے اور اسی طرح عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن انہوں نے وہ جو ہے رسول اللہ کا اس پہ ان کے وہ جو ہے ان کو اپریشیٹ تو کیا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ آگے احکامات دیے ہوں گے. اب میں اس میں کہہ لیں کہ میں بھی اس میں ریسرچ کروں گا. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور یہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل نہیں ہے کہ آپ بالکل بیوی بچوں کو کر رہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، تو آپ تو جو آتا تھا، آپ تو خاص طور پہ رمضان کے مہینوں میں بھی جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیتے تھے. تو یہ تو اسی وجہ سے کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کئی دن، مہینے اور ہفتوں تک وہ جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے رہتے تھے. تو اس طرح کی صورتحال رہی ہے. اور وہ جو ہے نا کہہ لیں کہ وہ صاحب نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی نہیں رہے، اس لیے آپ نے کبھی زکات، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا وہ، اور اسی کو وہ جو ہے نا زہد اسے کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا زہد اس لیول کا تھا کہ آپ پانی پینے کے لیے پیالہ بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی ہاتھ سے پانی پیتے تھے. اور اسی طرح کے وہ زہد کے صحابی جو ہے ابو ذر غفاری تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر عیسیٰ کے مثال کا زہد کسی کے پاس ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. تو جی یہ صحابہ کرام کی ایگزامپلز ہیں. اگر ہم اس لیول پہ جا سکیں تو انتہائی کہہ لیں کہ عظیم بات ہے، لیکن ہمیں کم از کم اس حد تک کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ کلیئر کیجیے گا، جیسے ابھی یہاں پہ ایک آیت میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اسے خرچ کرو. شکریہ سر. اب اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب کوئی سائل دروازے پہ آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ مطلب ہمیں سگنلز پہ بھی پاکستان کے اندر اور باقی بھی مانگنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ان کو پتہ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. دوسرا کوئی سائل دروازے پہ آتا ہے وہ بھی اسی طرح، آج کل کے زمانے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی ضرورت مند ہے؟ ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا بندہ ہے، دیکھیں جی مانگ رہا ہے. تو وہ اب یہ ہم تو دیکھنے سے تو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ واقعی ضرورت مند ہے، یا کئی لوگ تو ہم دیکھتے ہیں ہیبیچول ہوتے ہیں بالکل. اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. ایک بنیادی قانون ہے کہ اگر 199 بندوں کو بھی چھوڑنا پڑے، ایک جو ہے نا قصور معصوم آدمی کو بچانے کے لیے 99 قصوروار آدمیوں کو بھی چھوڑنا پڑے، یہ قانون اس کا تعزیراتی قانون ہے. تو آپ جسٹس یہ کہتا ہے کہ آپ 99 کو چھوڑ دیں لیکن ایک معصوم آدمی کو سزا نہ ملے. تو اسی لیے وہ جو ہے نا ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایکیوز کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے اگر کسی مقدمے میں ڈاؤٹ ہو. اسی طرح اب آ جائیں تو اب وہ جو ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، تو اب جو 100 بندے بھی کسی کا گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک آدھا بھی اگر ایسا ہے جو جینونی وہ جو ہے نکلا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم یہ سوچتے ہوئے کہ ان میں سے کون سا بندہ ہے، تو میری تو اپروچ یہی ہوگی کہ آپ
ہر شخص جو کہ آپ سے دستے سوال کرے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو آپ ضرور اس کی مدد کیجیے. شکریہ جی. قطع نظر سر آج کے موضوع سے ایک چھوٹا سا سوال ہے نماز کے متعلق نا سفر میں، اس کا جواب دے سکیں گے آپ یا پھر قاری صاحب کا انتظار کیا جائے؟ میری جو ہے نا زندگی، میں نے بیسیکلی ٹریننگ لندن میں کی، رہتا میں ڈبلن میں تھا، تو میری زندگی سفر کرتے ہوئے بڑی گزری ہے، تو شاید میں آپ کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکوں. آپ بتائیے گا. انشاءاللہ، جزاک اللہ. سر یوزولی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مارکیٹ کے فیلڈ کے لوگ ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس شہر سے اس شہر دوسرے شہر، تو ہمیں قصر نماز بعض اوقات ہمیں ادا کرنی ہو، ہم کسی جگہ ریسٹ ایریا میں رکتے ہیں یا کسی شہر میں رکتے ہیں، تو وہاں پہ جماعت آلریڈی ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر 4 فرض ادا کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو یا عشاء ہو، مگر ہم اس ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں، تو آیا ہم انہیں جوائن کر لیں؟ کیونکہ میرے حساب سے فرض نماز و جماعت با فضیلت بھی ہے اور اس کے درجات زیادہ ہیں. تو اس صورت میں ہمیں 4 سجدے کرنے پڑ رہے، 4 رکعت ادا کرنی پڑ رہی ہیں، جبکہ ہمیں قصر کا بھی ہے حکم نا کہ آپ حالت سفر میں ہو تو آپ اپنی تعداد کم کر کے 2 پہ لے آؤ. میں اس کو 2 معنی میں لے لیتا ہوں. میں اس کو اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ یار اگر میرے سے جماعت کا جو مجھے ثواب آنا ہے، مجھے اکیلی نماز کا نہیں آئے گا، تو جماعت جوائن کر لو، زیادہ رکعتیں ادا کر لو، تھوڑا ٹائم ایکسٹرا لگ جائے گا، خیر ہے، باہر کھڑے ہو کے سگریٹ ہی پینی ہے نا اس بات. اچھا بھائی، دوسرا پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ حالت سفر میں قصر نماز پڑھو، رکعتوں کی تعداد کم کر لو، اب اگر وہ میں نہیں کر رہا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ یہ ہے سر میرا سوال. جی بہت شکریہ. ایک بخاری شریف میں اوپر تلے 7-8 احادیث ہیں. میں اس آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن بتاؤں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا اور مغرب کو اور عشاء کو اکٹھا کیا. اسی لیے بعض کا اہل تشیع جو ہیں وہ 3 نمازیں اس طرح پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اس کو روٹین بنانا مناسب نہیں ہے. اچھا، اب وہ جو ہے سفر میں، جب آپ سفر میں ہیں تو آپ اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں آپ مناسب ہے کہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہوں، چونکہ امام جو ہے وہ مقیم ہے تو آپ 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے. لیکن اگر جماعت نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ بھی شبہ ہے، لیٹس سپوز آپ ظہر کے وقت چونکہ بندہ نکلا ہوتا ہے جواب پہ، میرے ساتھ یہاں پہ بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے جگہ کا ملنا یہاں پہ، چونکہ مساجد تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور کسی ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ دیکھنا میرے لیے ڈبلن ایئرپورٹ یا لندن میں لندن گیٹوک ایئرپورٹ پہ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو میں تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کٹھی میں نے ظہر اور عصر پڑھی 2 فرض کر کے، اور اسی طرح مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کٹھی کر کے پڑھ لیتا تھا. یا عشاء کے وقت آپ مغرب اور عشاء کٹھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نمازوں کو نہ صرف ملا بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی وہ جو ہے کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور بخاری میں حدیث ہیں اوپر تلے 6-8. اور جہاں جو آپ نے سچویشن ڈسکرائب کیا اس میں زیادہ مناسب یہی ہے، اور یہ بالکل حکم عدولی نہیں ہے، یہ تو بلکہ حکم ہے. فقہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب امام مقیم ہو اور جو مقتدی ہے وہ مسافر ہو تو پھر مقتدی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا. لیکن اگر مقتدی جو ہے امام جو ہے وہ مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ اگر مقیم ہے تو وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں وہ پوری کرے گا، 4 پوری کرے گا، یعنی 2 اور اضافی پڑھے گا. تو یہ مسئلہ ہے فقہ کا. جی اچھا سر، اس میں ایک مزید اگر میں جاتا ہوں، ایک سوال دماغ میں آیا کہ اگر میں جماعت ہو رہی ہے، اس کو میں نے لیٹ جوائن کیا، مین کے آخری رکعت میں، یا 2 رکعت نکل چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں نا، تو میں نے ان کو تیسری رکعت سے میں نے ان کو جوائننگ کر دی. اب ظاہر ہے وہ مقیم تھے، ان کی 4 انہوں نے ادا کرنی تھی، میں قصر میں حالت سفر میں تھا، مجھے قصر کرنی تھی. کیا میں 2 پڑھ کے سلام پھیر دوں، یا میں پوری 4 یا 3 جتنی بھی میری وہ ہیں رکعت میں نے مکمل ادا کرنی ہے؟ یہ آپ نے بڑی یونیک سی سچویشن نکالی ہے. تو ہو سکتا ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایسا بھی معاملہ آ سکتا ہے. میں اس بارے میں تو کہہ لیں میں اب اپنی ذاتی رائے پیش کروں گا.
پیچھے میں نے جو بیان کیا وہ تو ایک اتھینٹک لوگوں کو سب علماء کرام کے اس میں موقف ایسا ہی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں آئے ہیں تو پھر آپ اپنی 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں, کیونکہ امام صاحب تو جو ہے جو مقیم امام تھے انہوں نے سلام پھیر دیا ہے, تو آپ بھی پھر ان کے ساتھ سلام پھیر کے آپ 2 رکعتیں مکمل کر لیں اپنی. میری یہ سچویشن ہے. اب اس میں علماء کرام کی شاید اس میں مختلف رائے ہو, یا شاید وہ بھی اسی رائے سے جو ہے اتفاق کرتے ہوں. آج میں نے قرآن گروپ میں جو ہے وہ مجھے اچانک آج ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے گروپ میں جس میں مسلمان, یہودی اور وہ جو ہے مشرک بھی بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا. تو ایسا وہ جو ہے غیر مسلم کو سلام کرنا سنت رسول ہے. مجھے تو آج پتہ چلا یہ بات, نہیں تو ہم بھی اس بارے میں کنفیوز رہتے تھے, اور یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی اگر آپ قرآن سے اور احادیث سے ڈائریکٹ اسلام سیکھیں تو آسان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ہمارے فقی معاملات ہیں نا, امام ابو حنیفہ بڑے جید عالم ہیں, اور یہ جو احادیث کی کتاب ہے ان کی تالیف تقریباً 200 سال بعد ہوئی ہے, اور یہ تب تک وہ جو ہے نا مرتب ہو چکا تھا فقہ جو تھا. تو اس لیے بعض کا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ دیکھیں اتنی اتھینٹک حدیث موجود ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو فقہ مرتب ہو چکا تھا, اور پھر وہ جو ہے علماء اسی فقہ کو لے کے چلتے رہے, اور انہوں نے احادیث کو وہ جو ہے وہ کہہ لیں گے اس طرح نہیں رکھا, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا اپنا یہ موقف تھا کہ اگر میرے موقف کے وہ جو ہے آپ کو متوازی ایک حدیث موجود آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے, تو میری بات کو جو ہے دیوار پہ دے مارو. ان کا وہ جو ہے کیونکہ دین کی وہ جو ہے بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت ہے. تو شاید یہ وہ جو ہے نا فقہ کی تدوین بعد میں پہلے ہو گئی تھی اور احادیث کی کلیکشن بعد میں ہوئی, شاید اس وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں وہ ملتا ہے, لیکن بنیادی معاملات سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو بڑا اسلام آسان ہو جاتا ہے اگر آپ قرآن سے اور احادیث سے ڈائریکٹ چیزیں دیکھیں. اب یہ نمازیں اکٹھی کرنا, میں پہلی دفعہ آیا نا یہاں پہ آئرلینڈ 2011 کی بات ہے, تو وہاں پہ سوڈانی لوگوں کو دیکھا تو وہ یہاں پہ ہوتی تھی عشاء کی نماز 11:30 پونے 12 بجے, اور فجر شروع ہو جاتی تھی 2:30 بجے. انہوں نے ان مہینوں کے اندر وہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے تھے. پہلے 1-2 دفعہ ہم نے پاکستان سے آئے تھے تازہ مسلمان, ہم نے کہا ہم نے تو نہیں ایسے کرنا. پھر وہ دیکھا کہ ایسے نہ کریں تو وہ آپ عشاء پڑھیں تو فجر نہیں پڑھی جاتی, فجر پڑھیں تو عشاء نہیں پڑھی جاتی. تو ہم نے پھر جب یہ بخاری شریف کی احادیث پتہ چلیں تو پھر ہم نے وہ جو ہے اب ایسے ہی کرتے ہیں. یہاں پہ اب یہ مہینے شروع ہونے والے ہیں, بلکہ نہیں اب تو بلکہ ریورس میں آ گیا, یہ مہینے گزر چکے ہیں. یہ جو پچھلے مئی, جون, جولائی میں نا دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں یہاں پہ, اور رات جو ہے وہ کہہ لیں کہ سورج غروب ہوتا ہے 9-10 بجے جا کے. تو پھر وہ جو ہے اگر 9:30-10 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ آپ کی عشاء بنتی ہے 11:30 پونے 12 بجے, اور فجر سورج نکل جلدی آتا ہے اور فجر آپ کی بنتی ہے 2:30 بجے 3 بجے. تو اب وہ 3-4 گھنٹے میں آپ عشاء اور فجر وہ کیا کریں گے. تو آسان ہے جی, آپ دیکھیں سمجھیں قرآن و سنت سے اسلام کو تو بہت آسان ہے. جزاک اللہ سر. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے میرے دماغ میں. آج میرا دماغ زیادہ چل رہا ہے کیونکہ چائے کے 2-4 کپ پی چکا ہوں. تھوڑا ٹائم لوں گا ظفر بھائی معذرت کے ساتھ. سر ابھی آپ نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ہم آپ کی طرح ظہر اور عصر کو ملاتے ہیں, مغرب اور عشاء کو ملاتے ہیں, مگر اس وقت ملا رہے ہوتے ہیں جب ہم حالت سفر میں ہوتے ہیں. اگر ہم کسی جگہ پہ مسکن ہو, مقیم ہو, تو وہاں پہ یہ پریکٹس شاید نہیں ہے. تو آپ جس وہاں کے جو سوڈانیوں کا اور اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, یہ حالت سفر کی بات کر رہے ہیں یا وہاں پہ مطلب اپنی ریزیڈنسی کے ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ حالت سفر نہیں ہے, اس میں ایک اور سچویشن آپ دیکھیں نا در پہ ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ عشاء کا ٹائم 11:30 پونے 12 بجے ہو رہا ہے رات کے, اور فجر ہو رہی ہے 2-2:30 بجے. ٹھیک ہے, اور اب اس میں وہ جو ہے آپ اگر عشاء پڑھیں 11:30 پونے 12, تو آپ کیسے ایک بندے سے ایکسپیکٹ کریں گے 2 گھنٹے بعد اٹھ کے وہ فجر پڑھے, اور وہ اتنی دیر تک آپ نے جاگنا ہے, اگلے دن آپ نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. تو اور میں بتا رہا ہوں کہ جو بخاری شریف کی 6-8 احادیث ہیں اوپر تلے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے نمازیں اکٹھی کروائیں. اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرانگی ہوگی کہ مسجدوں سے بعض کا اعلان ہوتا ہے جب طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں, گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھو, مسجد نہ آؤ. یہ احادیث ہیں کہ مسجد سے اعلان کیا جاتا تھا جب کوئی طوفانی بارش ہوتی تھی کہ آج جو ہے نماز گھر میں پڑھ لو. ٹھیک ہے,
آج وہ جو ہے مسجد نہ آؤ، یہ بھی اعلان کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں. تو بڑی آسانی ہے جی، بہت آسانی. جزاک اللہ. مگر سر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا نا، اگر ہم عشاء اور فجر کو ملا رہے ہیں، میں سر اپنی وہ نا معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، عشاء اور ہم اگر فجر کو ملا رہے ہیں تو بیچ میں ایک تہجد کی نماز بھی موجود ہے. نہیں، آپ اگر نے غلط ملایا ہے، آپ نے غلط اچھا ملایا ہے. ہمیشہ نمازیں جو ملائی جاتی ہیں وہ ظہر اور عصر کو ملایا جا سکتا ہے جی، اور مغرب اور عشاء کو. عشاء اور فجر کو نہیں نہیں نہیں، ملانا. میں سر اس سینس میں نہیں کہہ رہا، اس سینس میں نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا جیسے دیکھیں ظہر ہے اور عصر ہے، درمیان میں کوئی اور نماز نہیں ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا کوئی نماز نہیں. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کے بعد اگر ہم مغرب اور عشاء میں دیکھتے ہیں تو بیچ میں کوئی نماز اور نہیں ہے. ہم آتے ہیں اس طرف اگر عشاء اور فجر میں، تو تہجد درمیان میں آتی ہے. تو کیا یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں اور جو فرض ہیں ان کو پھر ہم نے مطلب فالو کرنا ہے جس طرح کی آپ سچویشن بتا رہے ہیں؟ تہجد نفلی نمازوں میں بہت عظیم عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض بھی تھی. تو آپ فرض نماز کے طور پہ پڑھتے تھے، اور ہمارے لیے تو ہم جو وطر پڑھتے ہیں نا جی، وہ تہجد کا مصداق ہوتے ہیں. کہ آپ اگر، اور وہ جو ہے تہجد پڑھنے میں جو کہہ لیں کہ عشاء کی بھی فضیلت یہ ہے کہ آدھی رات کو پڑھی جائے. جتنی لیٹ آپ عشاء پڑھیں نا اتنی فضیلت والی بات ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا. اور یہ بھی قرآن و سنت سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر جو وطر ہیں وہ آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے تو آپ وطر پڑھ لیں. اور اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ مڈ نائٹ نہیں اٹھ سکتے تو آپ سوتے وقت پڑھ لیں تہجد. یہ بھی وہ جو ہے ایک ایکسیپشن ہے. تو لیکن سب سے افضل وہی ہے کہ آپ سو گئے، آپ پھر سو کے رات کو اٹھے خاص طور پہ تہجد کے لیے، پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی. اور وہ سب سے وہ جو ہے نا فجر سے پہلے آپ اٹھ جائیں، جو کہ ان کا ایک علامہ اقبال کا ایک وہ تھا طریقہ کہ آپ اٹھتے تھے فجر سے پہلے، اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پھر فجر پڑھتے اور پھر قرآن پاک پہ وہ کنسنٹریٹ کرتے. اور جو کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا وہ جو ہے نا ان القرآن فجری کان مشہودہ، کہ اس پہ وہ جو ہے نا فرشتے آ کے شہادت دیتے ہیں، وہ آ کے وٹنس کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو فجر کے وقت پڑھا جائے. بالکل صحیح ہے سر، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کیونکہ اب ڈسکشن ایسی چل رہی ہے، مطلب ان آیات سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے جو ہم نے آج پڑھی ہیں، بٹ اب ڈسکشن کیونکہ نمازوں کی اور ٹائمنگس کی ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں ویسے کویسچن آ رہا تھا کہ ہم اگر نارتھ پول والی سائڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے دن ہی دن ہے اور پھر 6 مہینے رات ہی رات ہے، نارملی وہ ایسا ہے، تو ادھر اگر کوئی بندہ ہے نمازیں وہاں پہ کیسے ادا کی جائیں گی؟ تو ٹائمز دیکھ کے، کیونکہ وہ سورج تو ہے اپنی جگہ پہ، اس نے تو رہنا ہے، اور پھر جب سورج نہیں نکلنا تو اس نے نہیں نکلنا. اس پہ کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ کسی جی میں عالم سے؟ نارتھ پول تو نہیں میں گیا، لیکن میرے ساتھ یہ سچویشن ہوئی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی سچویشن. میں بتاتا ہوں. جب ہم ٹریول کرتے ہیں، میں پاکستان آتا ہوں یا پاکستان سے ادھر آتا ہوں، تو رستے میں جہاز تو جب گزرا ہوتا ہے تو آپ ایک ایسٹیمیشن کے حساب سے جہاز کے اندر 7 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. مثلا یہاں سے آپ لندن سے لیں یا ڈبلن سے لیں، دوحہ آپ نے جانا ہے تو 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو اب ظہر عصر کا جو ٹائم آ رہا ہے تو آپ ایک ایسٹیمیٹ کے لحاظ سے وہ جو ہے نا میں کرتا ہوں، اور میں وہ نماز پڑھ لیتا ہوں ظہر اور عصر کی جہاز کے اندر ہی. اور پھر وہ جو ہے جب اترتا ہوں مجھے پتا ہے وہاں پہ اس وقت ٹائم جو ہے وہ مغرب کا ہوا ہوگا، اور پھر میں کوشش کرتا ہوں وہاں پہ ایئرپورٹ میں جو ٹرانزیشن ٹائم ہے وہاں پہ ان کی مسجد میں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر لوں. اور میں یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر پہنچ جائیں نا اپنے، پھر آپ کے وہ جو قصر نہیں رہتی، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ پھر میں کہتا ہوں کہ یار اگلی تو میری اب فلائٹ ہے، تو اب میں مغرب کے ساتھ مجھے دین نے اجازت دی ہے تو میں عشاء بھی ابھی پڑھ لوں، اور مغرب اور عشاء پڑھ کے دوحہ ایئرپورٹ پہ آپ اگلی فلائٹ لیں. آپ تقریباً فجر کے وقت وہ جو ہے نا فجر سے پہلے پاکستان لاہور ایئرپورٹ اترتے ہیں. تو یہ تو سچویشن جو ہے جہاز کے اوپر ہوتی ہے. تو اسی طرح کا آپ سنیریو وہاں پہ بتا رہے ہیں نارتھ میں، اور نارتھ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ علماء نے وہاں پہ تشخیص دیا ہوگا کہ آپ پھر نا دن کو ڈیوائڈ کر لیں نا، اور اس کے حساب سے آپ ٹائمنگز کے مطابق پھر فجر ظہر عصر مغرب عشاء کریں گے، اور روزوں کی بھی اسی طرح کی پلاننگ ہوگی. ٹھیک ہے، شکریہ جی بہت. دعا کر لیں گھر صاحب. جی
انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں اسے اپنی زندگی میں عملی طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ دوستو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے سنڈے ایوننگ کو انشاءاللہ. آپ سب بھائیوں کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.